السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام طالبات خیر و عافیت سے ہوں گی۔ آج ہمارا سورہ الاعراف کا ہم آیت نمبر 190 پڑھیں گے، تو آپ بھی اسے ذرا اچھے طریقے سے پڑھ لیجئے، اور جو ترجمہ ہے انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم کریں گے، اسے ذرا غور سے سن لیجئے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ فلما، اب یہاں پہ دیکھیں میم کے اوپر تشدید ہے، اس لیے ہم نے میم پہ تھوڑا سا ہولڈ کیا۔ آگے الف کے اوپر مدہ آ رہی ہے، چھوٹی مدہ، اس کو ہم نے تین الف کے برابر کھینچا۔ اسے پڑھ لیجئے میرے ساتھ۔ فلما آتاہما، اب یہ جو الف کے اوپر کھڑا زبر ہے اور تا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، تو اس کو ہم ایک ایک الف کے برابر کھینچیں گے، جیسا کہ ہم نے میم الف زبر ما کھینچا، اسی طرح یہ بھی کھینچیں گے۔ آتاہما، صالحا، اب یہ ہن پہ آپ نے غنہ کرنا ہے۔ میں ذرا زیادہ اس لیے کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ کہاں پہ غننے کو کرنا ہے۔ صالحا جعل، یہ جو تنوین ہے نا، اس کے اندر چھپا ہوا نون موجود ہے، یہ والا، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ بولتے ہیں نا صالحا، نون نون، یہ جو نون ہے نا یہ اس کے اندر موجود ہے، تو یہ قاعدہ ہے نون ساکن کا۔ اور جب اس کے آگے یہ جیم آیا ہوا ہے نا، یہ آپ دیکھ لیں، جیم جو ہے اخفاء کا حرف ہے، کہ اگر جیم سے پہلے نون ساکن آ جائے نا، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا ہن نن، نون ساکن تنوین میں ہوتا ہے، دو پیش میں ہوتا ہے، اور دو زبر دو زیر اور دو پیش میں تنوین میں موجود ہوتا ہے، لیکن چھپا ہوا ہوتا ہے، جب آپ پڑھتے ہیں نا پھر آپ کو پتہ چلتا ہے۔ لیکن ایک جو ظاہری نون ہے ساکن، وہ آپ کو نظر آ جاتا ہے، جس کے اوپر کیا لگا ہوتا ہے؟ جزم، تو وہ ہوتا ہے نون ساکن، لیکن ان میں چھپا ہوا نون ساکن موجود ہوتا ہے۔ تو ان کے آگے جو حروف آئیں تو ہم اخفاء کرتے ہیں پچھلے والے حرف پہ۔ چلیں جی، صالحا جعل، لام کو کھینچا کیونکہ الف آ رہا ہے آگے، لہو، ہو کو کھینچا ایک الف کے برابر، کیونکہ یہ الٹا پیش ایک الف کے برابر اس کو کھینچا جاتا ہے۔ شرکاء، اب یہ بڑی مدہ ہے یا کاف کے اوپر، تو ہم نے اس کو 6 الف کے برابر کھینچا، اور آخر میں جو یہ لاسٹ میں آ رہا ہے نا، اس کو نہیں کھینچنا۔ شرکاء، آپ پڑھ لیجئے۔ فیما، 3 الف کے برابر کھینچا، میم الف اور زبر ہے، اوپر چھوٹی مدہ ہے۔ آتاہما، آتاہما، 3 جگہوں پہ کھینچا، آ کو، تا کو اور ما کو۔ فتعالی اللہ، یہاں پہ کہاں کھینچا؟ پہلے آپ پڑھ لیجئے۔ فتعالی اللہ، عین کو کھینچا اور اللہ کو کھینچا۔ فتعالی اللہ، ہو کو نہیں کھینچنا، اللہ کو موٹا پڑا کیونکہ اللہ سے پہلے زبر آ رہا ہے۔ آگے چلیں۔ عما، میم پہ غنہ کیا 2 سیکنڈ کا، کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہے، اور
ما کیا آگے کیونکہ میم الف آ رہا ہے میم کے بعد، ایک الف کے برابر کھینچا میم کو، پہلے غنہ کیا پھر ہلکا سا کھینچا. عما، عین کو حلق سے پڑھنا ہے، ہا کو بھی حلق سے ہا کرنا ہے. را جو ہے زبر آئے گا را کے اوپر تو را کو موٹا پڑھنا ہے. عما یشرکون. ٹھیک ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے ایک مرتبہ اچھے طریقے سے جس طرح سے میں نے پڑھا ہے. فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. ترجمہ کر لیتے ہیں. جب وہ ان کو صحیح و سالم بچہ دیتا ہے تو اس بچے میں جو وہ ان کو دیتا ہے اس کا شریک مقرر کرتے ہیں. جو وہ شریک کرتے ہیں خدا کا رتبہ اس سے بلند ہے. قرآن مجید کو ذرا ٹھہر کر اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا آپ جو ترجمہ ہے آپ جیسے جیسے آگے آگے چلتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی جو اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں جو آسمان سے آتی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، تو مشرکین کیا کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ناشکری کیسے ہوتی ہے اور اللہ کی نافرمانی کیسے ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں تمام تفصیلات آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اور کس طریقے سے نافرمانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی اور کن باتوں سے اللہ خوش ہوتا ہے اور کن باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ تمام باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو امید کرتی ہوں پیاری طالبات ضرور سمجھ میں آئیں گی. ٹھیک ہے نا. اور ہماری تو کوشش یہ ہوگی کہ ہم اللہ کا جو فرمان ہے کہ جو اللہ جس بات سے خوش ہوتے ہیں ہم نے وہی کام کرنے ہیں. اور اللہ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جنت میں ڈالنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جنت میں جائیں. ٹھیک ہے، جب ہم اللہ کی بات کو مانتے ہیں تو اللہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ ہم جنت میں جائیں گے. اور جب ہم اللہ کی بات نہیں مانتے تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب بھی بہت ہے. اللہ کے وعدے سچے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کر دیے ہیں، کہہ دیے ہیں کہ جو نافرمان ہے وہ دوزخ میں جائے گا اور جو فرما بردار ہے وہ جنت میں جائے گا. پر پل ڈرتے رہو، جتنی بھی نیکیاں کرتے ہو اتنا زیادہ ڈرو اور استغفار کرتے رہو. جس دن ہم نے یہ سمجھ لیا اپنے آپ کو کہ ہم نیک ہو گئے تو سمجھ لیں ہمارے اوپر شیطان کا وار ہو گیا اور ہماری تمام نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، ہم نیک ہو جائیں گے اگر ہم نے یہ سوچ لیا تو اس کا مطلب ہمارے اندر غرور پیدا ہو گیا. شیطان بڑے بڑے طریقے سے وار کرتا ہے انسان کے اوپر کہ رائٹ سے آتا ہے، لیفٹ سے آتا ہے، اوپر سے آتا ہے، نیچے سے آتا ہے، اور انسان کو جب وہ نیک کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے اندر غرور پیدا کر دیتا ہے. اور وہ غرور جب پیدا ہو جاتا ہے تو وہ پھر لوگوں میں برائیاں ڈھونڈنا شروع ہو جاتا ہے اور دوسروں پہ انگلی اٹھانا شروع کر دیتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے، وہ برا ہے کام کر رہا. تو اس طرح کی باتیں جو ہیں پھر انسان کرنا شروع جب کر دیتا ہے تو پھر اس کے تمام جو نیکیاں ہوتی ہیں اور وہ ضائع ہو جاتی ہیں. خدا نخواستہ کسی انسان کو بری حالت میں یا برائی کرتے ہوئے موت آ گئی تو پہلی بات اس کی موت بڑی سخت ہے اور اس کے بعد سیدھی اس کو جہنم ہے. تو اللہ تعالیٰ کے تمام کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اوپر صرف چھوڑنا چاہیے اور ہمارے جو کرنے کے کام ہیں وہ ہمیں کرنے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے اور نیک کام کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھایا جو انہوں نے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اپنے
توبہ کے راستے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھے ہوئے ہیں. جو انسان غلطی کرنے کے بعد جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، ایون چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں. تو اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سیدھے راستے پہ ہی رہیں، خاتمہ بالخیر پہ ہو، کیونکہ خاتمہ بالخیر کا ہونا بہت ہی ضروری ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ڈیٹیل پہ ہم کریں گے. چلیں آج کے لیے اتنا ہی تھا پیاری طالبات. جزاک اللہ خیر.